السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیرات تشریق کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ یہ مشروعیت تکبیر تشریقات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فدیہ لے کر جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر دے تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو بشارت و خوشخبری کو سمجھ کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھے کہ فدیہ آ گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنے لگے۔ مسائل تکبیرات تشریق، یعنی کب سے کب تک تکبیرات تشریق پڑھنا ہے؟ ویسے تو علماء فرماتے ہیں تکبیرات تشریق ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، انفرادی طور پر، چلتے پھرتے، اڑتے بیٹھتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو عمل رہا ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اس لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ کل 23 نمازوں تک پڑھنا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، چاہے وہ مقیم ہو، مسافر ہو، مرد و عورت ہو، شہری دیہاتی ہو، منفرد ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہو یا جماعت سے، ہر ایک پر ایک مرتبہ سلام کے فوراً بعد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد درمیانی بلند آواز سے کہنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، البتہ عورت آہستہ آواز میں کہے۔ مسئلہ، اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدی حضرات فوراً کہے، امام کا انتظار نہ کرے۔ مقتدیوں کی تکبیر سن کر امام صاحب کو بھی یاد آ جائے گا۔ مسئلہ، اگر ایام تشریق میں نماز قضا ہو جائے اور انہی دنوں میں قضا کر لے تو تکبیر کہے ورنہ نہیں۔ تکبیرات تشریق نماز کے فوراً بعد کہے۔ اگر نماز سلام پھیر لی، بات کر لی یا مسجد سے نکل جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو تکبیرات تشریق ساقط ہو جائے گی۔